مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینٹ کی کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے سربراہ سینیٹر ناصر بٹ کہتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بنانے کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا. ایسا منصوبہ ہوتا تو نواز شریف کو سزا ہونے سے پہلے ہی ویڈیو بنا لیتا. ویڈیو کے وقت ارشد ملک سزا دے چکے تھے اور انہیں افسوس تھا غلط سزا دی ہے. سزا کے بعد ارشد ملک نے نواز شریف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. ارشد ملک نے کہا نواز شریف سے بڑی زیادتی کرتی ہے. ارشد ملک نے کہا کہ میاں صاحب میں نے آپ کو سزا نہیں دینی تھی. ارشد ملک نے بتایا ثاقب نثار نے کہا حلف دو، پیسے تو نہیں لیے، ملک حالت جنگ میں ہے، نواز شریف کو سزا دو. ارشد ملک کی نوکری چلی گئی لیکن میاں صاحب کی سزا ختم نہ کی گئی. ارشد ملک والا جاتا تو وہ آپ کو پہلے اندازہ تھا، وہ ویل پلان تھا یا بس اچانک ہی وہ ہو گیا وہ سارا معاملہ؟ نہیں، بالکل کوئی پلان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ سزا ہو چکی تھی. دیکھیں نا، اگر کوئی پلان کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہے نا کہ جج صاحب نے سزا دینی ہے، سزا ہونے والی ہے، تو اس طرح کا کوئی، وہ جج صاحب سزا دے چکے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کو ریگریٹ تھا کہ میں نے یہ غلط کام کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کو اپنا ضمیر جاگا. اور میں ادھر جو ملک ارشد صاحب ہیں، میں ان کو جانتا تھا، میرے بھائی کے وہ دوست تھے، تو ایلو آئی رہتی تھی. اب ظاہر ہے میں بیچ میں چلا گیا، مجھے تو 18-20 سال ہو گئے. میں میاں صاحب کے ساتھ ادھر آیا تو آپ کو پتا ہے کہ ادھر جب آتے تھے ہم عدالتوں میں میاں صاحب پیش ہوتے تھے، ارشد صاحب کے پاس اتنی سیکورٹی، پولیس، ہمارا بھی کبھی خیال نہیں آیا، تو نہ کبھی اس طرح کی بات ہوئی. جب یہ بات ختم ہوگی تو انہوں نے ان دوستوں سے جو میرے بھی جاننے والے تھے بکلا کہ یار وہ جج ارشد ملک کہتا ہے میں نے تو بڑا ظلم کر دیا، زیادتی کر دی. ہم گئے، جا کے بیٹھے، بات ہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے یار، میں نے بڑا ظلم زیادتی کر دیا. تو میں نے کہا جی اب کیا فائدہ، آپ نے تو سزا دے دی، اب یاد ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں میاں صاحب سے آپ مجھے ملائیں، میں نے ان کو بتانا کہ یہ میرے ساتھ کن لوگوں نے ایسا کیا. میں نے میاں صاحب سے کہا تو میاں صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب میں نے نہیں ملنا، میں کیا کروں گا مل کے. اس نے سزا دینی تھی، دے دی. اب میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا ہے، اگر اس کو اتنا ہے تو معافی مانگے رب سے، میرے سے کیا مل کے کرے گا. خیر ظاہر ہے ہم ملتے تو مجھے بار بار جج صاحب کہتے تھے کہ مجھے یار ایک دفعہ ملا. میں نے کہا مجھے بتائیں، میں بتاؤں گا. کہتے نہیں میں بتاؤں گا. اچھا، میں نے جب بھی 2-4 دفعہ اس طرح بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ ملنے، وہ واقعی کچھ کہنا چاہتا، اس کے دل میں بڑا کچھ ہے، میں لے کے گیا اس کو. میاں صاحب سے ملایا اور اس نے وہ، کیونکہ اصل میں اس کے ذہن میں تھا میرا خیال ہے کہ اب اپیل ہو گئی تھی، کرنی تھی ہائی کورٹ میں، وہ چاہ رہا تھا میں کچھ پوائنٹ شائنٹ دے دوں، کچھ کروں. اس نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے سزا نہیں دینی دی تھی، جن لوگوں نے آپ کے خلاف مقدمات بنائے تھے وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی بنائے تھے. تو پھر اس نے نام لیا اس کا، ثاقب نثار کا. اجاز الحسن تھا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا جج، وہ اس کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے بیٹھا ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹے جج کے اوپر سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ کر رہا ہو تو وہ کیا اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا. فیض حمید دیکھیں نا، اب فیض حمید خود تو نہیں جاتا تھا نا، وہ ثاقب نثار تھا. ثاقب نثار سے بھی اس کو ملایا، اس کو کہتا ہے جی، اس نے کہا کہ الگ دو، قسم قرآن دو، پیسے تو نہیں لیے، تم نے سزا دینی ہے، نواز شریف کو سزا دو، ملک حالت جنگ میں ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہو. اور وہ کہتا میں ان کو بھی کہتا کہ جو میرے پاس کیس ہے اس میں کچھ نہیں، میں کیا سزا دوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے سزا دینی ہے کیونکہ ملک حالت. پھر کیا ہوا، پھر اس کو جب سزا دے دی جج ارشد ملک نے، اب اس کو خود سکون نہیں تھا. اور اجاز الحسن جیسا بندہ، دیکھیے اس کے اوپر کیوں چلا گیا وہ اجاز الحسن، اس نے تو چیف جسٹس بننا تھا سپریم کورٹ کا، گھر چلا گیا نا استعفیٰ دے کے، اسی لیے کہ اس کو خود پتا تھا کہ اس کے خلاف شاید ریفرنس آ جاتا، کچھ آتا. تو یہ لوگ اس میں آصف سعید کھوسا شامل تھا. میرا کیس تھا، میرا کیس لگتا ہی کہیں نہیں تھا، سنتے ہی نہیں تھے. کہتے تھے جی یہ جو ویڈیو ہے یہ جعلی ہے. اور جب انہوں نے فرانسک کرا لیا ان کی حکومت نے تو انہوں نے کہا جی اب ظاہر ہے پھر یہ اس کی طرف نہیں آتے تھے اور نہیں سنی گئی. جج ارشد ملک کی نوکری چلی گئی. اس کو ہائی کورٹ لاہور کے پہلے وہ پینل بنا، اس نے کہا جی کہ تم نے واقعی یہ جو تیری ویڈیو ہے سب کچھ ہے
اس کو انہوں نے نکال دیا، لیکن میاں صاحب کی سزا نہ ختم کی، کیونکہ ان کا پلان ہی یہی تھا، لیکن اب سب لوگ سامنے آ اچھا میاں صاحب سے جب انہوں نے بتایا سارا تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کا رسپانس کیا تھا؟ میں بتاؤں، وہ جج ارشد ملک جب ہم نکلے نا وہاں سے، میاں صاحب نے کوئی بات نہیں کی اس سے، ظاہر ہے وہ خاموش رہے، کیا کہتے اس کو، بھائی تم سزا دے چکے اب کیا کرنا، تو ہم باہر نکلے تو اس نے کہا یار دیکھو میں نے اس لیڈر کو سزا دی، مجھے اس نے غصے سے یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، تو اب نکل یہ لاہور کی بات ہے، لاہور کی رائے بنڈ سے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بٹ صاحب آپ میرے گھر آنا، میں آپ کو پوائنٹس لکھواؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے تیسرے دن میں گیا اس کے گھر، اب میں نے یہ سوچا، حقیقت بات ہے کہ یار میں اپنے ساتھ اپنا اسسٹنٹ لے گا کمپنی کا کہ یار تم لکھتے رہنا، اور میں نے اپنے جیب میں ٹیلی فون رکھا ریکارڈنگ کے لیے آڈیو، اور جو سامنے لڑکا بیٹھا تھا اس کے سامنے میں نے کہا، میرے ذہن میں تھا یہ بولتا رہے گا، کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو ریورس کر کے سنوں گا، لیکن جب وہ بول جا رہے تھے ملک ارشد صاحب تو وہ ایسی باتیں تھی کہ اب وہ میری باتوں پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ ویڈیو سامنے آئی تو لوگوں کو پتا چل گیا، اور دس از ریئلٹی کہ وہ خود پریشان تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور اس نے کہا کہ میں کہتا تھا وہ جو جے ٹی والے لوگوں سے جنہوں نے جیلی کہ بھائی اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، میں کیا کروں، کس پہ سزا دوں نواز شریف کو، بس یہ ہوا تھا۔ پھر وہ ہم جب ادھر تھے یہ سارا کچھ ہوا تو میاں صاحب کہتے تھے کہ میرا فیصلہ، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، یہ لوگ اوپن ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ ویڈیو بتائی میاں صاحب کو کہ یہ ہو گیا؟ جب یہ ویڈیو بن گئی میاں صاحب تو اس وقت جیل چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے وہ رمضان جی دوبارہ چلے۔ اب وہ ویڈیو میں نے پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو فون کیا تو میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا خیریت ہے، کیا ہے بٹ صاحب؟ میں نے کہا جی مل کے میں نے کہا فون پہ کوئی ہیلو آئے گی تو پتا چلے کسی کو پتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا جی یہ ویڈیو ہے، تو انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں بٹ صاحب یہ، میں کہا جی یہ میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ تو پھر مریم صاحب آپ دیکھیں پریس کانفرنس ہوئی، اور میں تو ادھر نہیں تھا، میں تو لندن چلا گیا، پھر میری فیملی کے ساتھ جو بھتیجوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن ہے کہ آکسائز تھا، سچائی اتنی جلدی سامنے نہیں آتی۔ اس میں جو نام ملک صاحب لے رہے تھے تو میں عمران خان کا نام تھا، کہیں ذکر تھا؟ اچھا آپ مجھے بتائیں وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان۔ آپ مجھے بتائیں اس میں عمران خان رجیم تھی نا، فیض امیر، باجوہ اکٹھے تھے نا سارے، ریفرنس نہیں ہوا تھا قاضی فائزہ کے خلاف، اس میں کیا بولا تھا ایف آئی اے والے نے کہ مجھے عمران خان نے کہا کرو، وہ جو ریفرنس ان کے خلاف چلا، پھر وہ بیچارے کورٹوں میں ان کی وائف بھی آتی رہی، کیس تو وہ جیت گئے، پھر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے۔ بھائی یہ وہی تھے نا، اس کو طریقہ تھا، عمران نہیں چاہتا تھا کوئی بندہ اپوزیشن کا باہر رہے، وہ سب کو جیل میں بھیجتا تھا۔ لیکن اچھا جب آپ نے ریکارڈنگ کرنی تھی پہلے لاسٹ کو، تو اس سے پہلے یہ میاں صاحب یا مریم یا ان کے نالج میں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ نہیں کوئی پتہ نہیں۔ اچھا وہ آپ کو ہی تھا؟ مجھے ارشد ملک نے کہا راستے میں کہ میں آپ کو پوائنٹس لکھواتا ہوں کہ جب میاں صاحب ابھی اپیل نہیں کی ہوئی تھی نا، اپیل کرنی تھی ہائی کورٹ میں، تو یہ پوائنٹس لکھیں، تو مجھے گھر بلایا، گھر آ جاؤ، میں ان کے گھر چلا گیا، لیکن یہ میں نے ضرور کیا کہ میں نے کہا ویڈیو اس لیے بناؤں کہ یا کہ میں نے کہا ہم دیکھیں گے کوئی چیز، میں دوبارہ تو نہیں جج صاحب سے پوچھ سکتا تھا یار بتائیں اس کا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی ویڈیو بنی، پھر وہ میں نے کہا اب یہ لوگوں کے سامنے یہ رب کی طرف سے۔ تو یہ ملک صاحب کا کوئی ادھر سعودیہ میں بھی ہوئی تھی، ادھر عمرے پہ بھی گئے تھے، کوئی ملاقات ہوئی تھی ارشد ملک صاحب؟ انہیں عمرے پہ تو گئے تھے وہ، نہیں وہاں ملاقات کیا ہوئی ادھر نہیں، ادھر ہوا تھا، اس کے بعد تو میں لندن چلا گیا۔ وہ ایک کہتے ہیں نا ادھر بھی کوئی حسین نواز کو ملے تو وہ ایویں میرے خیال میں بات ہوگی۔ نہیں وہ حسین نواز کو ملے، حسین نواز کو کیا کرنا تھا انہوں نے مل کے، اصل یہ تھا یہ جو سامنے ہے، وہ یہ سٹوری کو اصل میں ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے۔ آج کیا ہوا، آج عمران کیا کر رہا ہے؟ عمران خان کو تو اب چاہیے نا کہ بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، اپوزیشن میں بیٹھے حکومت کے ساتھ، اپنے تحفظات ہیں وہ دور اس نے یہیں بیٹھ کے کرنے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اکٹھے بیٹھنے سے ملک کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہی ہے۔ حل پھر بھی یہی ہے کہ ہم بیٹھیں گے، آج بیٹھیں گے، کل بیٹھیں گے،
آپ مجھے بتائیں اپوزیشن کہتی ہے میں آپ سے بات نہیں کرتا، تو کس سے بات کریں گے؟ حکومت سے بیٹھ کے کریں گے نا. چاہے آپ کو حکومت اچھی نہیں لگتی تو آپ نے پھر یا تو مجھے بتایا نا کہ اور راستہ ہے. اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی تحفظات ہیں آپ سے، الیکشن کمیشن سے آپ کو تحفظات ہیں، آپ مجھے بتائیں کون سا فورم ہے جدھر آپ بیٹھ کے بات کریں گے؟ آپ حکومت سے بیٹھ کے بات کریں گے.